یار انج نہ کرو بھائی، محفل ہوندی پئی، بیٹھو 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 بیٹھو. یہ جنے گستاخ نے انہاں دا اسلام اور مسلمانیت دے نال تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. یار انج نہ کرو بھائی، محفل ہوندی پئی، بیٹھو 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 بیٹھو. یہ جنے گستاخ نے انہاں دا اسلام اور مسلمانیت دے نال تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. یار انج نہ کرو بھائی، محفل ہوندی پئی، بیٹھو 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 بیٹھو. اچھا بھائی، آ جڑے آ ویڈیو والے ہو نا جی، اے ویڈیو والےاں دا نا ویڈیو والے جننے نے انہاں تسی کوئی تماشے والا لفظ نہیں اگے چڑھانا. اے ساریاں دا پتہ کر کے تسی مینوں دسنا بھی یہ بندے کون کون نے، انہاں دی آئی ڈی دا نام کی ہے. بسا اوقات اپنی ویورشپ واسطے بڑا ڈرامہ کر دے جے. بہ جا پتر تھلے. اس واسطے کوئی غلط چیز، کوئی غلط تھم ہلنا نہیں لانا. تسی ذمہ داری دے نال کہندا پیا، اے مرزا ایک رکوع قرآن دا پڑھ کے سنا چڑے سارے دے سامنے، میرے کول کروڑ روپے دی گڈی اللہ دے فضل دے نال میں چابی دے چھڈاں گا، پتہ لگ جائے گا بھی اینو کنا قرآن آوندا تے کنا نہیں آوندا. میں ذمہ داری دے نال کہندا پیا، اے مرزا ایک رکوع قرآن دا پڑھ کے سنا چڑے سارے دے سامنے، میرے کول کروڑ روپے دی گڈی اللہ دے فضل دے نال میں چابی دے چھڈاں گا، پتہ لگ جائے گا بھی اینو کنا قرآن آوندا تے کنا نہیں آوندا. کو خدا دا خوف کرو یار. کہڑے جاہل دے پیچھے ٹر پے. ساڈا بھی نہیں دل کرتا تینوں مسلمان آکھیے، بلکہ ساڈا دل ہی نہیں کرتا تینوں بندہ آکھیے. آج کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ ہمارے مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی المعروف گالیوں والی سرکار، ان سے متعلق ہے. پچھلے ہفتے انہوں نے سیالکوٹ میں ایک جلسہ کیا اور اس جلسے کا ٹاپک تھا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس جلسے میں کوسچن آنسر سیشن کے دوران کسی شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا. اب کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ پلانٹڈ شخص تھا ان کی طرف سے یا واقعتاً کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، اس سے قطع نظر. بہرحال اس نے جو سوال پوچھا وہاں پر کھڑے ہو کر وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب کو آپ لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ملانے کی بجائے ان کی باتوں کے علمی جوابات دیں. تو بجائے اس کے کہ وہ سوالات کو ایڈریس کرتے جو میں نے ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں، ان کے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور باقاعدہ انہوں نے مناظروں میں اس کا دفاع کیا، اس کا جواب دیتے کہ بھئی انجینئر صاحب کے ڈر کی وجہ سے کتابیں بدل گئیں. پہلے تو ہمارے بزرگ اس کے اوپر مناظرے کرتے تھے، ان کتابوں کی حرام کی کمائیاں کھایا کرتے تھے، اور پھر ایک انجینئر آ گیا، یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. جواب دینے کی بجائے انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دیں. 20 منٹ کے کلپ میں انہوں نے 20 گالیاں مجھے نکالی، اور سٹارٹ انہوں نے اس سے لیا کہ انجینئر جو ہے وہ جاہل ہے، کمینہ ہے، بدترین جھوٹا ہے، اس صدی کا سب سے بڑا خنزیر ہے. یعنی وہی جو ہمارے بابا جی کہتے تھے نا وابیوں کو سوراں دے سور، اسی کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا خنزیر کی شکل میں. اور اس کے جواب میں پبلک بھی اسی قسم کی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں پہ نعرے مارنے شروع کر دی. یعنی ان کو علمی جواب مل گیا. ظاہر ہے یہ مکتبہ فکر وہ ہے کہ جن کے ہاں علمی جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو گالیاں دینی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو دلائل ختم ہو چکے ہیں. 20 گالیاں دیں لیکن کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا. الٹا انہوں نے آلموسٹ 20 کامنٹس میرے بارے میں کر دیے، بجائے اس کے کہ میں ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے دوں. جو انہوں نے 20 کامنٹس میرے بارے میں کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آج 20 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک ایک کر کے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ان کو ڈسکس کروں گا اور ان کو علمی جوابات دوں گا تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس ان کی علمی میمز بنائیں انشاءاللہ تعالی. اور اس 20 منٹ میں آلموسٹ اینڈ پہ جا کے ان کا ایک چیلا کھڑا ہوا، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ فزکس کے پروفیسر سے آپ بھری کلاس میں کوئی سوال پوچھیں یا اس کی کوئی غلطی نکالیں تو وہ بولتا ہے تھینک یو، اور مولوی بولتا ہے پھینک دیو. اور اس نے بالکل پنجابی میں یہی لفظ بولے، اینو چک کے باہر سٹو. اب وہ کوئی پنجابی کوئی پلوان ٹائپ بندہ تھا ان کا، اور اس نے اس قسم کے کامنٹس کیے، یعنی کہ پھینک دیو وہی بات کی. الحمدللہ میری بات کی سرٹیفیکیشن ہو گئی کہ بریلویوں کے علماء کے سٹیجز کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو سوالات پوچھنے کے اوپر کہتے ہیں انہوں چک کے باہر سٹو. اب آپ یہ کہیں کہ جی جو
عالم صاحب ہیں, انہوں نے تو اس کو منع کیا, انہوں نے بے شک اس کو منع کیا, لیکن عالم کی موجودگی میں اس طریقے سے اسٹیج سے آواز کا بلند ہونا, یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ نے کس قسم کی پبلک پروڈیوس کی ہے. ہمارے ہاں آپ کو سوال پوچھنے کے اوپر کبھی یہ بات نہیں ملے گی کہ انہوں چک کے باہر سوٹتے ہو, بالکل ایسی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہوگی. ہم ہر طرح کے سوالات کو لیتے ہیں, لائیو سیشنز میں بھی لیتے ہیں, اسی طریقے سے پرچیوں میں بھی لیتے ہیں. میری ذات کے حوالے سے ایک ایک چیز لوگ پوچھتے ہیں, میں اس کو الحمدللہ ڈسکس کرتا ہوں, بلکہ میں نے لائیو سٹوری میں تو اپنے تمام ایسٹس بھی ڈکلیئر کر دیے. بہرحال وہ 20 علمی پوائنٹس ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ, میں نے ان کی تقریر کی ترتیب اس میں نہیں رکھی ہوئی, جو اس میں سینسٹیوٹی کا لیول تھا نا, جو جواب دینا ضروری تھا, میں نے وہ ترتیب اس میں ملحوظ خاطر رکھی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 1, گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی نے اس ویڈیو میں مجھے ایک چیلنج دیا, بلکہ ایک آفر دی کہ اگر انجینئر ہماری مرضی کے مطابق قرآن پاک میں جو رکوع ہم بتائیں گے اس کی تلاوت دیکھ کر دے, تو ان کے حلال کے پیسوں کی انورٹڈ کاماز میں مولوی کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس کی چابیاں میں انجینئر کو دے دوں گا. تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی جو مجھے ملے گی, میں 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاؤں گا, بلکہ اس کو دین کے کام میں ہی صرف کروں گا. عین ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ میں گالیوں والی سرکار کے مدرسے کے لیے چیک لکھ دوں. تو میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر. اب میں انتظار کروں گا گالیوں والی سرکار کا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کون سا رکوع ہے جو میں نے تلاوت کرنا ہے. وہ رکوع میں تلاوت کروں گا اور اس پہ بات ختم نہیں ہوگی. ویسے تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. اب میری ریکوائرمنٹ اس کے بعد یہ ہے کہ جب مجھے 1 کروڑ روپے کی گاڑی مل جائے گی تو اس کے بعد ہم ایک مدنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں آج ہی, کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد باپا جانی المعروف دادا صاحب کی گھوڑی, ان کو بھی کہنا ہے کہ وہی رکوع وہ بھی تلاوت کریں, اور آپ کے مفتی اعظم بھی تلاوت کریں, اور دعوت اسلامی کے جو مفتی اعظم ہیں مفتی حسان اتاری صاحب, وہ بھی وہی رکوع تلاوت کریں گے, اور پبلک فیصلہ کرے گی. بلکہ دوسرے فرقوں کے قراء جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کس نے قرآن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ لحن جلی کی غلطیوں کو اوائڈ کرتے ہوئے پڑھا ہے. انشاءاللہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے گا. رکوع آپ کی مرضی کا ہوگا, جو مشکل سے مشکل رکوع آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو میں اس کی ریکارڈنگ کروا دوں گا. اور آپ کے جو امیر اہل سنت ہیں المعروف باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب, جو ہمارے بھی ایکس مرشد رہے ہیں, اگلے دنوں ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو کوشش کے باوجود صحیح پڑھ نہیں پا رہے. غوث وقت کا یہ حال ہے. انہوں نے آیت کو پڑھا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور ان کی زبان پہ یہ چڑھ ہی نہیں رہی ہے, الفاظ ہی بھول رہے ہیں, بار بار کوشش کر رہے ہیں. اور جو دعوت اسلامی کے مفتی اعظم ہیں حسان اتاری صاحب, انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا اور غلط دیا, بِأَيْدِيكُمْ بول دیا انہوں نے. یعنی کہ امیر اہل سنت انہوں نے بھی آیت کو غلط پڑھا, اور جس نے لقمہ دیا مفتی اعظم دعوت اسلامی کا حسان اتاری, اس نے بھی بِأَيْدِيكُمْ کی بجائے بِأَيْدِيكُمْ بولا. تو کیا اس کی بنیاد پہ میں یہ ڈکلیئر کر دوں کہ تمہارے مفتی اعظم کو بھی قرآن نہیں آتا, تمہارے امیر اہل سنت کو بھی قرآن نہیں آتا؟ تو یہ زیادتی والی بات ہوگی. میرا خیال ہے یہ ایک مثال کافی ہے. ویسے تو میں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کی غلطیاں اس طرح کی ہائی لائٹ کی ہیں, اور یہ ہائی لائٹ میں نے اس صورت میں کی تھی جب انہوں نے میرا کوئی سلپ آف ٹنگ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. اس کے جواب میں نے سب کی ہائی لائٹ کی, اور یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب باقیوں کو چیلنج دیتے ہیں اور یہ خود غلطیاں کر رہے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم غلطیوں سے پاک ہیں یا معصوم ہیں؟ پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے, لیکن تمہارے مفتی اعظم جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ عربی بھی جانتے ہیں, قرآن ان سے کوئی بہتر نہیں جانتا, مفتی منیور رحمان صاحب حتیٰ یکونوا مؤمنون پڑھ رہے ہیں, حالانکہ ان کو بخوبی معلوم ہے کہ یکونو کے بعد مؤمنین آتا ہے, مؤمنون نہیں آتا. غلطی کر دی. دوسرے مفتی اعظم جو ہیں دیوبند کے تقی عثمانی صاحب, انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 4 غلطیاں کی, اور لقمہ پیچھے سے دیا, اور لقمہ بھی انہوں نے غلط لے لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے تو آیت خود بنا لی, یعنی ان کو پتا تھا اس طرح کی کوئی آیت ہے, تو عربی آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آیت خود بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب,
ما تخطہ بیمینک انہوں نے پڑھ دیا، حالانکہ وہاں پہ لا تھا، ترجمہ درست ہے لیکن وہ آیت میں انہوں نے عربی جاننے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا، اگر آپ کو عربی آتی ہو تو آپ اپنی مرضی سے قرآن پاک کی آیت خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سعود بن ابراہیم الشریم ہیں امام کعبہ، انہوں نے تو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے، جو کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ دیا۔ اسی طریقے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد وہ بھول گئے۔ ہدی للعالمین، ہدی للمتقین کہنا ہی بھول گئے، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ان کو کیا قرآن پاک نہیں آتا؟ تو اس طریقے سے جب آپ غلطیاں نکالتے ہیں تو میں الحمدللہ آج اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں وہ رکوع تلاوت کروں گا اور کوشش کروں گا اس چیز کی کہ وہ 1 کروڑ روپے کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بہرحال اگر وہی رکوع اچھے طریقے سے باپا جانی نے تلاوت کر دیا تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ میں بھی ان کو گفٹ کر دوں گا، لیکن سارا نہیں گفٹ کروں گا۔ ظاہر ہے ہم نے دعوت کے کام کے لیے اتنا یہ جو تگ و دو کرتے ہیں تو اس میں ہماری کافی زیادہ ایفرٹس بھی لگتی ہیں، پیسہ بھی لگتا ہے۔ تو ہم آج کی ڈیٹ میں یعنی کہ 3 مئی 2026 کو گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر اتاری صاحب کا یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہم انتظار میں ہیں کہ انہوں نے وہ رکوع بتانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کریں گے اور پوری دنیا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ رہا یہ کہنا کہ جو عربی غلط پڑھتا ہے تو وہ جب درس دے گا تو غلط دے گا، میرے بھائی ہم نے تو کبھی قرآن کا ترجمہ خود سے پریزنٹ ہی نہیں کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو اشرف علی تھانوی دیوبندی کا ترجمہ پڑھ لو، اگر اہل حدیث ہو تو اہل حدیث عالم جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اور اگر ان فرقوں سے نکل کے کوئی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہو تو فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لو، مولانا مودودی کا پڑھ لو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کسی بہانے آپ پڑھو، نہ کہ یہ کہ آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ جو شخص قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اپنے ذام میں بالکل درست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے فرقوں سے گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا رڈز یہ بن جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔